الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ نکاح اور رخصتی کا طریقہ کیا ہے۔ مکمل اسلامی طریقے آپ سے بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ آپ کا میرے ساتھ یہی تعاون ہے۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کے نکاح کے لیے حضرت خاتون جنت شہزادی اسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پاک کو نمونہ بناؤ، اور یقین کرو کہ ہماری اولاد ان کے قدم پر قربان۔ اور یہ بھی سمجھ لو، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی ہوتی کہ میری لخت جگر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو اور صحابہ کرام سے اس کے لیے چندہ وغیرہ کے لیے حکم فرما دیا جاتا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خزانہ موجود تھا، جو ایک ایک جنگ کے لیے 900 اونٹ 900 اشرفیاں حاضر کر دیتے تھے۔ لیکن چونکہ منشا یہ تھا کہ قیامت تک یہ شادی مسلمانوں کے لیے نمونہ بن جائے، اس لیے نہایت سادگی سے یہ اسلامی رسم ادا کی گئی۔ لہٰذا مسلمانوں، اولاً تو اپنی شادی بیاہ بارات سے ساری حرام رسمیں نکال ڈالو۔ باجے، آتش بازی، عورتوں کے گانے، میراثی ڈوم وغیرہ کے گیت، عورتوں اور مردوں کا میل جول، پھول پتی کا لٹانا، ایک دم اللہ کا نام لے کر مٹا دو۔ اب رہی فضول خرچی کی رسمیں، ان کو یا تو بند ہی کر دو، اگر بند نہ کر سکو تو ان کے لیے ایسی حد مقرر کر دو جس سے فضول خرچی نہ رہے اور گھر کی بربادی نہ ہو، جنہیں امیر و غریب سب بے تکلف پورا کر سکیں۔ لہٰذا ہماری رائے یہ ہے، اس طریقے سے نکاح کی رسم ادا ہونی چاہیے۔ بات کی رسم بالکل بند کر دی جائے۔ اگر دولہا دلہن کا ماموں نانا کچھ امداد کرنا چاہیں تو رسم بنا کر نہ کریں، بلکہ محض اس لیے قرابت داروں کی مدد کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے بجائے کپڑوں کے نقد روپیہ دے دیں، جو کہ 25 روپے سے زیادہ ہرگز نہ ہو۔ یہ 25 روپے جو لکھا ہوا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اگر ابھی دے دیں تو کم از کم 2500 سے زیادہ نہ ہوں، یعنی کم ہوں مگر اس سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ امداد خفیہ کی جائے، دکھلاوے کو اس میں داخل نہ ہو، تاکہ رسم نہ بن جائے۔ دولہا دلہن نکاح سے پہلے اوپٹن یا خوشبو کا استعمال کریں، مگر مہندی اور تیل لگانے کی رسم بند کر دی جائے، یعنی گانا باجا، عورتوں کا جمع ہونا بند کرو۔ اب اگر بارات شہر میں ہے تو ظہر کی نماز پڑھ کر بارات کا مجمع دولہا کے گھر جمع ہوں اور دلہن والے لوگ دلہن کے گھر جمع ہوں۔ دلہن کی یہاں اس وقت نعت خوانی یا واز یا درود شریف کی مجلس گرم ہو۔ ادھر دولہا کو اچھا عمدہ صحرا باندھ کر یا پیدل یا گھوڑے پر سوار کر کے اس طرح بارات کا جلوس روانہ ہو کہ آگے آگے عمدہ نعت خوانی ہوتی جائے۔ جب یہ بارات دلہن کے گھر پہنچے تو دلہن والے اس بارات کو کسی قسم کی روٹی یا کھانا ہرگز نہ دیں، کیونکہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کھانا نہ دیا۔ غرض یہ کہ لڑکی والے کے گھر کا کھانا نہ ہو، بلکہ پان یا خالی چائے سے تواضع کر دی جائے۔ پھر عمدہ طریقے سے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح ہو جائے۔ اگر نکاح مسجد میں ہو تو اور اچھا ہے۔ نکاح کا مسجد میں ہونا مستحب ہے، اور اگر لڑکی کے گھر میں ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر لڑکی گھر میں ہو تب بھی حرج نہیں ہے۔ نکاح ہوتے ہی باراتی لوگ واپس ہو جائیں۔ یہ تمام کام عصر سے پہلے ہو جائیں، اور بعد مغرب دلہن کو رخصت کر دیا جائے، خواہ رخصت ٹانگا میں ہو یا ڈولی میں، مگر اس پر کسی قسم کا نچاور
یعنی پیسوں کا نچاور اور پیسوں کو بکھیرنا بالکل نہ ہو، بلکہ بکھیر کرنے میں پیسے گم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، نکاح کے وقت خرما لٹانا سنت ہے۔ اگر نکاح کے وقت 2-4 گولے چلا دیے جائیں یا اعلان کی نیت سے جہاں نکاح ہوا ہے وہاں کوئی نقارہ یا نوبت اس طرح بغیر گیت کے پیٹ دی جائے جیسے سحری کے وقت اٹھانے والے رمضان شریف میں پیٹی جاتی ہے تو بہت اچھا ہے۔ یہی ضرب دف کے معنی میں ہیں۔ یہ مکمل ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔